ایک عورت یہودیہ تھی، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام، آج کے دور کے یہودی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی تھی، مومنہ کے پاس آئی، ہمارے آقا کو ماننے والی، اور انہیں بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں، انہیں تو اتنا پتہ ہے بس شادی ہو تو ڈھول کوٹ لو، بڑی ہو جائے یا گیت گا لو، انہیں کوئی پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا، برائیوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن سنو، وہ آ گئی اور آنے کے بعد کہا میں نے سنا تم کہہ رہی تھی کہ ہمارے نبی سب سے افضل و اعلیٰ، کہا جی الحمدللہ۔ وہ کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سب سے افضل و اعلیٰ، کہا ٹھیک ہے تمہارے نبی بھی افضل ہیں، میں ان کو نبی مانتی ہوں، مگر سب سے افضل و اعلیٰ ایسا نہیں ہے، ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ کہا کیوں، کس بات میں؟ کہا تم بتاؤ کس بات میں؟ اس نے کہا سخاوت میں لے لو، وہ یہودیہ والی سخاوت میں لے لو۔ کہا کیا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر کوئی مانگنے والا آتا تھا تو سارا مال اکٹھا کرتے تھے، اس کے دو حصے کرتے تھے، ایک حصہ مانگنے والے کو دے دیا کرتے تھے اور ایک حصہ اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیا کرتے تھے۔ کہا بس؟ کہا جی توڑا یہ؟ اور ہمارے آقا اگر کوئی مانگنے والا آتا تھا نا تو اپنی ضرورت کا بھی دے دیا کرتے تھے۔ کہا اپنی ضرورت کا؟ کہا میں کیسے مانوں؟ کہا تم ابھی ہو کے آ رہی ہو؟ کہاں؟ کہا نبی پہنے تھے جبہ؟ کہاں؟ کہا ایک ہی جبہ؟ کہاں؟ کہا بیٹی ادھر آؤ، بیٹی کو بلایا، چھوٹی سی بیٹی بچی، کہا جاؤ آقا سے سلام کہنا اور کہنا آقا میری امی نے آپ کا جبہ منگایا، سبحان اللہ، میری امی نے جبہ منگایا۔ اللہ، وہ چھوٹی سی بچی خرامہ 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 پہنچی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، پہنچ گئے، سلام کیا، کہا میری امی نے بھی سلام کہا، ٹھیک ہے۔ کہا آقا، میرے آقا وضو بنا رہے تھے، نماز کی تیاری کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے بولو؟ نماز۔ صحابہ مسجد میں تھے کہ آقا وضو بنا کے آ رہے ہیں اور ادھر وضو کی تیاری، وہ لڑکی آ گئی چھوٹی سی بچی، میری امی نے جبہ منگایا، آقا نے جبہ اتار کے دے دیا۔ سبحان اللہ، اتنی چھوٹی بچی کا اعتبار ہی کیا، مگر وہ کائنات کا دولہا ہے، سب کچھ جانتا ہے، کہیں کچھ اور ہو رہا ہے۔ میرے آقا ملاحظہ فرما رہے تھے، اللہ، میرے آقا نے جبہ اتار کے دے دی، وہ بچی خوشی خوشی خوشی، امی جان میں لے آئی، امی جان میں لے آئی۔ اللہ جب آئے کہا دے یہ جبہ، نبی کے پاس ایک ہی تھا، آقا نے دے دیا وہ بھی چھوٹی بچی کو۔ کہا بات تو سچ ہے، اس نے جبے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے بھی وہی ہمارے آقا کا کلمہ پڑھ لیا، ہمارے آقا پر ایمان لے آتی ہے۔ جب اتنا کہا اس سے پوچھا تو پھر کہا یہ بتاؤ تم نے یہ کرتا دیکھ کر کے، جبہ دیکھ کر کے تم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ تو وہ کہنے لگی ارے میرا یقین کہتا ہے جو نبی اپنی ضرورت کا جبہ اپنی امت کو دے سکتا ہے تو وہ نبی جنت کا ٹکٹ بھی دے سکتا ہے، وہ نبی جنت کا پروانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے میں صحابہ دیکھنے آ گئے، آقا کو دیر ہو گئی آئے کیوں نہیں؟ جب دیکھا آقا کیا بات، آقا یہ بھی دے دیا۔ حضرت جبریل کو اللہ نے بھیج دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ آیت نازل ہوئی، آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے۔ پیارے، آج کے بعد میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے، معاف کرنا، آج کے بعد اتنے پیارے ہو جاؤ، اتنے نرالے، دل سے نا، دل سے یہ میل یار نکال کے پھینک دو، جلن، حسد، کینہ، بغاوت، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اپنے کلیجے، کلیجی، پھیپڑے، تلی سب برباد کر رہے ہو، سمجھے؟ اندر سے صاف ستھرے ہو جاؤ، چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، مسجدوں میں جاؤ، ادھر سے گزرو تو سلام، ادھر سے گزرو تو سلام، آپس میں میل، محبت، پیار۔ تم بیٹھے ہو
کوئی بڑا آ جائے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اسے جگہ دو، کسی کی مذاق نہیں، غریب کی مذاق نہیں، سمجھ میں آیا؟ کھاؤ تو کھانے کی ادا بولے نبی نبی، پینے کی ادا بولے نبی نبی، چلنے کی ادا بولے نبی نبی، سونے کی ادا بولے نبی نبی، ہر دھڑکن بولے نبی نبی۔ اتنے پیارے ہو جاؤ، اتنے پیارے ہو جاؤ، تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں، اپنے نہیں غیر کہیں واہ، جب مسلمان ایسا ہے تو ان کا اسلام کیسا ہوگا، جب قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو ان کا قرآن کیسا ہوگا، اور جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کہتا ہے۔ ایک حدیث پڑھوں اور میں ان کا تعارف کیا کرا سکتا ہوں جن کا تعارف خود ہمارے اور آپ کے آقا نے کرایا ہو۔ آقا فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها و قیامها۔ آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا بھی نہیں، دعا بھی نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا بولو؟ دیکھنا۔ کون کہتے ہیں؟ آقا۔ آقا اگر جس کو کہہ دیں یہ حلال تو وہ حلال، جی بے شک، جس کو کہہ دیں یہ حرام تو وہ بے شک۔ آقا فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ، فرماتے ہیں عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ عبادت بھی ہماری اور آپ کی طرح نہیں، نیت بن رہی ہے میں توش میں اللہ اکبر اور ٹہل لیا غدرپور میں، ایسی عبادت نہیں کہ مچھر کاٹ رہا ہے 1 مرتبہ اور پٹ پٹا رہا 2-3 مرتبہ۔ ہاں کیسی عبادت؟ مع صیامها و قیامها، جی بے شک، دن میں روزے رکھتا ہو اور رات بھر نوافل میں گزارتا ہو، ایسی 1 سال کی عبادت سے عالم کی طرف 1 مرتبہ دیکھنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں 5 من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ والنظر الی المصحف والنظر الی العالم۔ فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے، کتنی چیزیں بولو؟ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ اب جو پیٹ ہوئے ہیں وہ خود ہی سمجھ لیں۔ نبی فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کا دیدار کرنا عبادت۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پیارے میری بات ہو تو پلٹا دو، یہ تو نبی کی بات ہے، جی بے شک، آقا کی بات ہے، کوئی پلٹا ہی نہیں سکتا۔ چلو اب میں اس کو یہیں روکتا ہوں، آپ کی طرف آتا ہوں۔ میلاد شریف، جی یہ موقع سرکار کی آمد کا، سبحان اللہ۔ تو وہ میلاد سرکار کا جو سرکار کی ماں نے پڑھا ہو وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر اجازت ہو تو آج سرکار کی جنم دینے والی ماں جن کا نام حضرت آمنہ ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کہا، 2 باتیں بتا دو، جی ارشاد سنیں گے؟ پھر اس کے بعد جو دودھ پلانے والی ماں ہے ان کی بھی 2 ہی باتیں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ باتیں تو اتنی ہیں کئی راتیں گزر سکتی ہیں، مگر 2 باتیں بتاؤں گا، پھر اپنی اور آپ کی اصلاح کی طرف آؤں گا، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ پہلی بات، تم نے یہ اتنی محنت کی ہے، اتنا سجایا، ڈیکوریشن، لائٹنگ، ہر طرف اجالا، کیوں؟ سرکار کی وجہ سے، جی بے ان شک، کی محبت میں، یہی تو ہے۔ جی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، سبحان اللہ۔ کون بیان فرماتی ہے بولو؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ابھی میں اپنے ابا کے گھر میں بچی تھی، سبحان اللہ۔ اس وقت سے لے کے چل رہا ہوں، جی
حضرت آمنہ کے ابا کا نام معلوم ہے تمہیں کسی کو؟ نہیں ہے۔ حضور کا نانا کا نام معلوم ہے؟ نہیں ہے۔ دابتے بہت توڑتے ہو۔ حضرت وہب، کیا نام تھا بولو؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں اپنے ابا کے گھر میں رہتی تھی، تھوڑی سی بڑی ہو گئی، پاؤں چلنے لگی،